من عبیدی، امیر صاحب سیاہی نہیں آتی، جوانی میں سیاہی نہ ہو تو من شئت من عبید عتقہ، پڑھو سے لے، من شئت من عبیدی عتقہ، میرے غلاموں میں سے، اب مخاطب کو کہہ رہے من شئت، میرے غلاموں میں سے جس کو تو چاہے، عتقہ اس کی آزادی کو، فآتقہ اس کو آزاد کر دو، ان کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو۔ اب یہاں بھی من ہے، من کس کے لیے؟ عموم کے لیے آتی ہے، من عموم کے لیے، اور من کس کے لیے؟ تبعیض کے لیے۔ من کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب جس کی آزادی چاہے گا وہ سب آزاد ہو جائیں، اور من کی تبعیض کا تقاضا یہ ہے کہ بعض آزاد نہ ہو، بعض آزاد نہ ہو۔ دیکھو نا یہ مرضی، فَأَعْتِقْهُ، اب یہ من عموم کے لیے اور من تبعیض کے لیے۔ من کے عموم کا تقاضا ہے کہ مخاطب جس کی آزادی چاہے سب آزاد ہو، اور من کی تبعیض کا تقاضا ہے کہ سب آزاد، کم از کم ایک رہ جائے۔ اب یہاں دیکھو، من جس پر داخل ہے وہ ذو ابعاض اور ذو اقساط ہے، ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لہذا من تبعیض کے لیے ہوگی۔ اور من عموم میں مؤکد نہیں، اس لیے کہ شئت کا فاعل مخاطب ہو گیا، من نہ رہا، من فاعل نہیں مفعول بن گیا، اس کی طرف مفعول بھی کی ضمیر لوٹ رہی ہے، من شئتہ، لہذا یہ فاعل، اب یہ من صفت عموم کے ساتھ مؤکد نہ ہوا، اس لیے کہ شاء اور شئت فعل اس کے لیے صفت نہیں بنا، لہذا من عموم میں مؤکد نہ ہوا۔ جب عموم میں مؤکد نہ ہوا تو یہ آزادی سب کو شامل نہیں ہوگی، لہذا اگر مخاطب تمام غلاموں کی آزادی بیک وقت چاہے، بیک وقت، تو سب آزاد ہو جائیں گے سوائے ایک غیر معین، اور اس ایک کی تعین کا اختیار مولا کو ہوگا، کیونکہ اختیار اسی کی طرف سے آیا ہے مخاطب کو، لہذا اگر مولا کسی ایک کو کہہ دے کہ یہ نہیں ہے، وہ رہ جائے گا، باقی سب آزاد، تاکہ من کے عموم پر بھی عمل ہو اور من کی تبعیض پر بھی عمل ہو۔ اور اگر مخاطب سب کی آزادی ترتیب وار چاہے، اس کو آزادی کی ارادہ کیا، یہ بھی آزاد کرتے کرتے جو آخر میں رہ جائے وہ رہ جائے گا، جو آخر میں رہ جائے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ مخاطب 1,00,000 مرتبہ آزادی چاہے تب بھی نہیں ہوگا، من کے تبعیض پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ من عموم میں مؤکد نہ ہوا، تو من عموم کے لیے آتا ہے اور من تبعیض کے لیے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے میں سب آزاد ہو جائیں گے، سب آزاد، سارے غلام آزادی چاہیں گے، سب آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہاں بھی من تھا لیکن وہ من بیانیہ بن گیا، اس لیے کہ قرینہ صارفہ پایا گیا، اور من عموم میں مؤکد ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ من صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو گیا تو من عموم میں مؤکد ہو گیا۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں امام صاحب کے نزدیک ہے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ من تبعیضیہ اور وہ من بیانیہ بن گیا۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں دونوں جگہ من بیانیہ ہے، دونوں جگہ من بیانیہ ہے، تو جب دونوں جگہ من بیانیہ ہے تو پہلے مسئلے میں اور دوسری مثال میں کوئی فرق صاحبین کے نزدیک نہ رہی، اس لیے جیسے وہاں سب سارے آزاد ہو جاتے ہیں، اسی طرح مخاطب یہاں بھی اگر سب کو آزاد کر دے سب آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ من تبعیض کے صاحبین کے ہاں ہے ہی نہیں، بلکہ من کون سا ہے؟ دونوں جگہ من بیانیہ ہے، دونوں جگہ من بیانیہ ہے۔ شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا، اور اس کا قائل صاحب توضیح ہے، صاحب توضیح جس کو تم پڑھو گے انشاءاللہ اگر پڑھو گے،
درجہ سادسہ میں۔ صاحب توضیح کہتے ہیں کہ پہلی مثال میں بھی من بیانے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی مثال میں جیسے دوسرے مثال میں من تبعیضیہ ہے، پہلی مثال میں بھی من کون سی ہے؟ من تبعیض کے لیے، تبعیضیہ۔ یہ کیا ہے؟ تبعیض واضح ہے، دیکھو نا خاکی طرح تبعیضیہ۔ صاحب توضیح کہتے ہیں کہ اوپر بھی من بیانیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی من تبعیضیہ لے لو تب بھی سارے آزاد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہاں بھی من تبعیضیہ پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور من کے عموم پر بھی عمل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب توضیح کہتے ہیں رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ آزادی، اگر سارے غلام آزادی چاہے تو من کے عموم پر عمل ہو گیا، اس نے آزادی چاہی تو یہ باقی افراد غلاموں سے قطع نظر کرتے ان میں سے بعض ہے، اس نے آزادی چاہی یہ باقی غلاموں سے قطع نظر کرتے ہوئے بعض ہے، یہ باقی غلاموں سے قطع نظر کرتے ہوئے بعض ہے۔ تو من تبعیض پر بھی عمل ہو رہا ہے اور من کے عموم پر بھی یہ سب نے آزادی چاہی، لہذا من تبعیض کے معنی میں ہو کر بھی سب آزاد ہو جائیں گے پہلی مثال میں۔ اور ادھر بھی من تبعیضیہ ہے، یہاں نہیں ہو سکتے، یہاں نہیں ہو سکتے، یہاں ایک کا رہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بھی من تبعیضیہ ہے، اس لیے کہ مخاطب جب سب کی آزادی بیک وقت چاہے گا، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مخاطب نے اس کی آزادی چاہی ہے باقی سے قطع نظر کرتے ہوئے، یہ نہیں، بلکہ مخاطب نے سب کی آزادی کا ارادہ کیا، سب کی آزادی چاہی، اس لیے ان میں تبعیض پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو اس لیے من کی تبعیض کا تقاضا یہ ہو کہ سب آزاد ہو سوائے ایک کے، چاہے سب کو دفعتاً آزاد کر لے یا چاہے ترتیب وار آزاد کر لے، ایک رہ جائے گا، آخر رہ جائے گا صاحب توضیح کے نزدیک۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ من تبعیضیہ کے ہوگا تو ایک رہ جائے گا۔ البتہ اس جواب پر، یہ جو صاحب توضیح نے قول اختیار کیا، اس پر صاحب تلویح نے اعتراض کیا۔ صاحب تلویح بھی ادھر ہی پڑھو گے، اوپر توضیح ہے اور نیچے تلویح، اوپر توضیح ہے اور نیچے تلویح ہے۔ تلویح علامہ تفتازانی ہے، آسان کو مشکل بنانے والا۔ صاحب تلویح وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں من تبعیضیہ پر عمل ہوتے ہوئے بھی سب آزاد ہو جائیں گے۔ سب آزاد ہو جائیں گے، اور وہ کیسے ہوگا؟ جب بیک وقت نہ ہو، ترتیب وار ہو۔ صاحب تلویح کہتے ہیں اگر مخاطب ہر ایک کی آزادی چاہے لیکن ترتیب وار، اس کی آزادی کا ارادہ کیا باقی سے قطع نظر کرتے ہوئے، پھر اس کی آزادی کا ارادہ کیا باقی سے قطع نظر کرتے ہوئے، تو یہ تو باقی غلاموں کے بنسبت بعض ہے، یہ باقی غلاموں کے بنسبت بعض ہے، تو سب کے ارادہ کیا، من کے عموم پر عمل ہوا، اور ایک کے ترتیب وار ایک ایک کے ارادہ کیا، وہ باقی کے بنسبت بعض ہے، تو من کی تبعیض پر بھی عمل ہو جائے گا اور من کے عموم پر بھی عمل ہوگا اور سب آزاد ہو جائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ صاحب تلویح نے کہا، صاحب توضیح کے اوپر اشکال کرتے ہوئے کہ آپ نے کہا کہ تبعیضیہ ہے تو سب آزاد نہ ہوں گے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تب بھی سب ہو جائیں گے۔ شاعر نے اس پر فتأمل فیہ کہہ کر نقطہ لگا دیا۔ اس صاحب تلویح کے جواب پر فتأمل فیہ کہ خدا کے واسطے بعد المغرب اور عشاء اس میں غور کر لو، گھر کی فکر چھوڑ دو، اس پر غور کر لو۔ صاحب تلویح کا یہ اعتراض صاحب توضیح پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ محشی نے اس پر جواب ذکر کیا ہے، صاحب تلویح پر اعتراض ذکر کیا کہ صاحب توضیح کی بات ٹھیک ہے، صاحب تلویح کے اعتراض ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جب مخاطب سب کی آزادی چاہے گا تو یہ سب کی آزادی چاہنا یا ترتیب وار چاہنا یہ امور باطنیہ میں سے ہے، یہ دل کے معاملہ ہے، یہ مخفی ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ سب کی آزادی چاہیے، ترتیب وار نہیں ہو سکتی، اس میں ترتیب قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ
باطنی امر ہے، اس لیے ترتیب وار جب نہیں ہو سکتی تو سب کے ساتھ بیک وقت ہی ارادہ وہ متعلق ہوگا، اس لیے من تبعیض پر عمل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ ان میں سے ایک غلام کو چھوڑ دیا جائے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی محشی نے کہا ثابت تلوی نے جو کہا کہ اگر ترتیب وار ارادہ کر لے مخاطب تو من تبعیض پر بھی عمل ہو جائے گا اور من کے عموم پر بھی عمل ہو جائے گا، سب آزاد ہو جائیں گے۔ اور جیسے صاحب توضیح نے کہا کہ ایک کا رہ جانا ضروری ہے من تبعیض پر عمل کرتے ہوئے، یہ ٹھیک نہیں، تو محشی نے کہا کہ نہیں، صاحب تلویح کا یہ اعتراض ٹھیک نہیں بن رہا صاحب توضیح پر، اس لیے کہ یہ جو ارادہ کرنا ہے یہ امور باطنی ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور اس کا بظاہر یہ جو سب کے ساتھ ارادہ متعلق ہوتا ہے تو اس میں ظاہر یہ ہے کہ سب کے ساتھ ارادہ بیک وقت متعلق ہوتا ہے، اس میں ترتیب قائم نہیں ہو سکتی۔ جب ترتیب قائم ہی نہیں ہو سکتی تو پھر من تبعیض پر بھی عمل نہیں ہوگا کہ من تبعیض پر ہوتے ہوئے سب آزاد ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جیسے صاحب توضیح نے کہا کہ ایک کا باقی رہنا کیا ہے، ضروری ہے۔ وہ یہ من کے عموم پر مسئلہ سمجھ میں آ گیا، من شاء من عبیدی اور من شئت من عبیدی۔ اور باقی مثال ماں کے عموم کی دلیل مثال تو آپ اصول شاشی میں پڑھ چکے ہو کہ ماں بھی آتی ہے عموم کے لیے، لہذا اگر کوئی آقا اپنے باندی کو کہے ان کانا ما فی بطن کی غلامن فانت حرہ، تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ سب ماں ہے، اگر وہ سارا رحم وہ سب کے سب لڑکا ہو تو آزاد۔ فولدت جاریتن و غلامن، پھر اس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنی اس باندی نے جنی والا کل لحاظ لہذا اگر وہ رحم مذکر اور مؤنث دونوں پر مشتمل تھا تو لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہو گئی تو ماں شرط نہیں پائی گئی، شرط یہ تھی کہ وہ پورا کا پورا رحم وہ لڑکا ہو، اور یہاں بازے لڑکا اور بازے لڑکی، شرط نہیں پائی گئی، جزا بھی مرتب نہیں ہوگی، اس لیے وہ باندی آزاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ ماں کس کے لیے آتی ہے، عموم کے لیے۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، ماں عموم کے لیے آتی ہے، اس پر یہ اعتراض نہ کیا جائے، پھر تو قرآن مجید میں سے جو بھی آسان ہوگا سب کی قرأت واجب ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا، قرآن میں جو آسان ہے سب کا پڑھنا، فَقْرَؤُوا پڑھو، اور ہم صرف ایک الم تر کیف تو قلو بھی تو آسان ہے، ساتھ حافظ کا تو بیڑا کر کے اس کے تو سارا آسان ہوگا، اس لیے پھر سارا پڑھنا واجب ہوگا، تو پھر کیسے آپ نے استدلال کیا ان کان ما فی بطن کی؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ میں اس ماں کے عموم کا تقاضا ہے کہ قرآن میں جو آسان ہو سب کا پڑھنا واجب ہو، حالانکہ سب کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا، شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کرو، اس لیے کہ یہاں جو قرأت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ قرأت کرنے کا حکم یہ اس کے منافی ہے، سارے قرأتوں کا تمام آیتوں کے پڑھنے کے منافی ہے، اس عموم کے کیا ہے، منافی ہے۔ لہذا یہاں جو حکم دیا گیا ہے فقرؤ کا، یہ آسانی پر مبنی ہے، قرآن میں سے جو آسان ہو، فقرؤ ما تیسر، تو جو بھی آسان ہو، تو سارے جتنے آسان ہیں سب کا پڑھنا یہ تو پھر مشکل بن جائے گا، تو یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ آسانی پر مبنی ہونے کی وجہ سے ان سب کو عام عموم کو شامل ہونے کے منافی ہے، اس لیے سارا پڑھنا واجب نہیں۔ من ذوی العقول کے صفات کے لیے تو نہیں آتا،
لیکن ما ذوی العقول کے صفات کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ من ذوی العقول کے صفات کے لیے نہیں آتا، لیکن جو ما ہے یہ ذوی العقول کے صفات پر بھی داخل ہو جاتا ہے، ذوی العقول کے صفات کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کہے ما زیدن، زید کیا ہے، جواب آئے گا الکریم، زید کیا ہے، شریف آدمی ہے۔ تو یہ شرافت کا ہونا، یہ رذیل کا ہونا، ذلیل کا ہونا، یہ کیا ہے، یہ صفات ہیں۔ تو یہاں ما آ گئی ذات کے لیے نہیں، صفات کے لیے، ذوی العقول کے صفات کے لیے بھی آتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ فَانْكِحُوا مَا، سو ما سے مراد ذات نساء نہیں، صفات نساء مراد ہے۔ اے فَانْكِحُوا الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ، جو اچھی ہیں ان سے نکاح کرو، بازاری ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو ما صفات پر داخل ہونے کے لیے بھی آتی ہے، ذوی العقول کے لیے۔ من اور ما سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو۔ وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ تخصیص العام میں، جب مصنف عام کی تخصیص کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی ذکر الفاظہ، تو عام کے الفاظ کے ذکر کو شروع کیا۔ فقال، فرمایا والعموم اما ان یکون بالصیغۃ، عموم یا تو صیغے سے ہوگی، والمعنی اور معنی سے، او بالمعنی لا غیر، یا معنی سے ہوگی معنی کے علاوہ سے نہیں ہوگی، لا غیر یا لا غیرو یا لا غیرن، تینوں اعراب جائز ہے۔ کرجال و قوم، جیسے کہ رجال اور قوم ہے، یعنی ان العام علی نوعین، عام دو قسموں پر ہے، احدہما ان میں سے ایک، ما وہ ہے، تکون الصیغۃ والمعنی کلاہما عاما، کہ وہاں صیغہ اور معنی دونوں کے دونوں عام ہو، دالا علی الشمول، شمول پر دلالت کرنے والے ہوں، بان تکون الصیغۃ صیغۃ جمع، اس طور پر کہ وہ صیغہ جمع کا صیغہ ہو، والمعنی مستوعبا فی الفہم من منہ، اور اس لفظ سے سمجھا جانے والا معنی، اس لفظ سے سمجھے جانے والا جو معنی ہے فہم میں، وہ استیعاب کرنے والا ہو، معنی جن افراد کو شامل ہے اس کا استغراق کرنے والا ہو، احاطہ کرنے والے ہوں۔ والآخر، اور دوسری قسم، ان لا تکون الصیغۃ دالۃ علی العموم، کہ وہ صیغہ عموم پر دال نہ ہو، ویکون المعنی مدلولا بالاستیعاب، اور معنی یہ استیعاب پر مدلول ہو۔ شارح کہتے ہیں ولا یتصور عکسہ، لیکن اس کا عکس متصور نہیں ہو سکتا، لأن اخلاء المعنی عن اللفظ العام الموضوع، اس لیے کہ ایسے لفظ ہے کہ جو عام ہو اور موضوع ہو عموم کے لیے، اس سے معنی کو خالی کر دینا غیر معقول، یہ معقول نہیں، الا بالتخصیص، مگر یہ کہ تخصیص سے ہو جاتی ہے، وذالک شیء آخر، اور وہ ایک دوسری چیز ہے۔ فالاول مثالہ رجال و نساء، پہلی اس کی مثال ہے رجال اور نساء، وغیرہما من المجموع المنکرۃ والمعرفۃ، جمع نکرہ اور جمع معرفہ میں سے، والقلۃ والکثرۃ، جمع قلت اور جمع کثرت میں سے، لیکن فی القلۃ من الثلاثۃ الی العشرۃ، لیکن جمع قلت میں 3 سے لے کر 10 تک، وفی الکثرۃ، اور جمع کثرت میں، قیل کہا گیا، من الثلاثۃ 3 سے لے کر، وقیل اور کہا گیا من العشرۃ 10 سے لے کر، الی ما لا یتناہی، غیر متناہی عدد تک، افراد تک۔ لیکن ھذا، شارح کہتے ہیں لیکن یہ مختار و فخر الاسلام، یہ علامہ فخر الاسلام کا راجح اور مختار قول ہے، لأنہ لا یشترط الاستیعاب فی معنی العام، اس لیے کہ وہ عام کے معنی میں استیعاب کی شرط نہیں لگاتے، بل یکفی، بلکہ کافی ہو جاتا ہے، بانتظام جمع من المسمیات، افراد کے ایک جماعت کو شامل ہونا اس میں کافی ہو جاتا ہے عام میں۔ وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ الْاِسْتِعَابَ وَالْاِسْتِغْرَاقَ فِيهِ، رہا جن کے نزدیک عام میں استیعاب اور استغراق شرط ہے، یکون الجمع المنکر واسطۃ بین الخاص والعام،
تو پھر یہ جمع نکرہ یہ خاص اور عام کے درمیان یہ واسطہ ہوگا علامہ ذکرہ فی التوضیح جیسے کہ توضیح میں اس کو ذکر کیا گیا. والآخر مثالہ قوم و رہتن دوسرے عام کی مثال وہ قوم اور رہتن ہے. فإن القوم صیغتہ صیغۃ مفرد اس لیے کہ قوم کا جو صیغہ ہے یہ مفرد کا صیغہ ہے. بدلیل اس دلیل سے انہ یثنی و یجمع کہ اس کا تثنیہ بھی کیا جاتا ہے اور جمع بھی کیا جاتا ہے. یقال کہا جاتا ہے قومان و اقوام قومان اور اقوام کہا جاتا ہے. لیکن معناہ معنی العام لیکن اس کا معنی یہ عام معنی ہے. لأنہ یطلق علی الثلاثۃ الی العشرۃ اس لیے کہ اس کا اطلاق قوم کا 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر ہوتا ہے. کما ان رہتن جیسے کہ لفظ رہت یطلق الی التسعۃ اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے افراد پر ہوتا ہے. ولیکن یشترط لیکن شرط لگائی جاتی ہے فی اطلاق لفظ القوم قوم کے لفظ کے اطلاق کرنے میں شرط ہے ان تکون الاحاد مجتمعۃ کہ ان کے احاد مجتمع ہو یعنی مجموعہ من حیث المجموعہ مراد ہو. پھر اشکال ہوا کہ جعل القوم میں الا زیدن میں تو استثناء ایک کا کیا جاتا ہے. اس کا جواب وانما یصح الاستثناء لواحد فی قولک جعل القوم الا زیدن البتہ تیرے قول جعل القوم الا زیدن میں ایک کا استثناء صحیح ہوتا ہے باعتبار اس اعتبار سے ان مجیء المجموع لا یکن الا باعتبار مجیء کل واحد اس لیے کہ مجموعے کا آنا یہ اس لیے کہ الا باعتبار اس اعتبار سے ان مجیء المجموع کے مجموعے کا جو آنا ہے یہ نہیں ہوگا لا یکن الا باعتبار مجیء کل واحد یہ ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے ہوگا. بخلاف ما اذا قیل برخلاف اس صورت کے کہ جب کہا جائے یطیق رفع هذا الحجر القوم یہ قوم اس پتھر کے اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے الا زیدن سوائے زید کے. لأن الحکم ها هنا متعلق بالمجموع من حیث المجموع اس لیے کہ یہاں پتھر اٹھانے کے جو حکم ہے یہ مجموعہ من حیث المجموع کے ساتھ متعلق ہے اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے یہ ٹھیک نہیں. ولہذا یصح اس وجہ سے صحیح ہے جاء العشرۃ الا واحدا ولا یصح العشرۃ زوج الا واحدا یہ ٹھیک نہیں. ومن وما یحتملان العموم والخصوص من اور ما یہ دونوں عموم اور خصوص کا احتمال رکھتے ہیں. واصلهما العموم اور ان دونوں کی اصل وہ عموم ہے. شارح کہتے ہیں انہما فی اصل الوضع دیکھو اصل کا معنی کیا کیا اصل وضع ان دونوں کی اصل وضع للعموم یہ عموم کے لیے ہے. ویستعملان فی الخصوص اور یہ دونوں خصوص میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے بعارض القرائن قرائن کے عارض کی وجہ سے. سواء استعمل فی الاستعمال او الشرط او الخبر برابر ہے کہ ان کو دونوں کو استعمال ہو استفہام میں ہو یا شرط میں ہو یا خبر میں ہو. وما قیل اور یہ جو کہا گیا ان المخصوص یکون فی الاخبار فمنتقض لا یترد اور یہ جو کہا گیا کہ یہ دونوں خاص ہوتے ہیں اخبار میں خبر دینے میں فمنتقض تو شارح کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے. لا یترد یہ جاری نہیں رہتا یہ جاری نہیں ہوتا. ومن فی ذوات من یعقل اور جو من ہے یہ من یعقل کے ذات میں اس کا استعمال ہوتا ہے کا ماں جیسے کہ ماں ہے فی ذوات ما لا یعقل جیسے کہ ماں یہ لا یعقل کے ذات میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اے الاصل فی من میں اصل یہ ہے ان یکون لذوات من یعقل کہ یہ عقل رکھنے والے کے ذات میں اس کا استعمال ہو. کا قول علیہ السلام جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من قتل قتیلا جو کسی مقتول کو قتل کر دے فلہ سلبہ تو اس کا سامان آلات حرب یہ اس کو ملے گا اس کے لیے ہوگا. وقد یستعمل فی غیر من یعقل مجازا اور کبھی یہ غیر ذوی العقول میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے مجازی طور پر. کما فی قولہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان فمنہم من یمشی علی بطنہ میں ہے. والاصل فی ما
اور ما میں اصل یہ ہے ان یکون فی ذوات ما لا یعقل، کہ وہ غیر ذوی العقول کے ذات میں اس کا استعمال ہو۔ یقال کہا جاتا ہے ما فی الدار، گھر میں کیا ہے، فالجواب درہم او دینار، جواب درہم یا دینار سے ہے، لا زید او عمر، نہ کہ زید یا عمر سے۔ وقد یستعمل فی غیرہا، کبھی یہ غیر ذوی العقول کے علاوہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، کما سیاتی، جیسے کہ قریب متن میں آ جائے گا۔ فاذا قال، پس جب آقا کہے، من شاء من عبیدی العتق، میرے غلاموں میں سے جو غلام آزادی چاہے، فهو حر، تو وہ آزاد ہے، فشاءوا، تو سب نے آزادی چاہی، عتقوا، آزاد، سب آزاد ہو جائیں گے۔ تفریع، شارح کہتے ہیں ماتن کا متن تفریح ہے، لکون کلمت من عامتاً، کلمہ من کے عام ہونے پر تفریح ہے، وذالک، اور اس وجہ سے، لأن معناه، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے، کل من شاء العتق من بین عبیدی، میرے غلاموں کے درمیان میں سے جو بھی آزادی چاہے، وہ سب، جو بھی آزادی چاہے وہ سب کے سب، فهو حر، تو وہ آزاد ہے، وکلمۃ من فی نفسها عامۃ، من کا کلمہ اپنی ذات میں یہ عام ہے، ووصفت بصفت عامۃ، اور اس کو موصوف کیا گیا صفت عامہ کے ساتھ، وہی المشیت، اور وہ صفت عامہ مشیت ہے۔ ومن یحتمل البیان، اور یہ من جارہ جو ہے یہ بیان کا احتمال رکھتا ہے۔ فإن شاء الکل، اگر سب چاہیں گے، لابد ان یعتقوا جمیعا، تو ضروری ہے کہ سب کے سب آزاد ہو، عملا بعموم کلمت من کے کلمے کے عموم پر عمل کرتے ہوئے، بخلاف ما، برخلاف اس صورت کے، اذا قالا، کہ جب کہے، من شئت من عبید عتقہ، یہ کہے باسناد المشیت الی المخاطب، مشیت کی نسبت مخاطب کی طرف کرتے ہوئے، فإن له حینئذ، تو مخاطب کے لیے اس وقت جائز ہے، ان یعتقہم، کہ ان سب کو آزاد کر دے، الا واحدا، سوائے ایک کے، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن کلمۃ من للعموم، اس لیے کہ من کا کلمہ یہ عموم کے لیے ہے، ومن للتبعیض، اور من کا کلمہ یہ بعضیت کے لیے آتا ہے، فلا یستقیم العمل بہما، تو ان دونوں پر عمل درست نہ ہوگا، الا اذا بقی واحد منہم غیر معتق، مگر یہ کہ جب ان میں سے ایک ایسا رہ جائے کہ جو آزاد نہ ہو۔ وکذا المشیۃ صفۃ خاصۃ، اسی طرح یہاں دوسری مثال میں مشیت ایک صفت ہے جو کہ خاص ہے، للمخاطب، مخاطب کے ساتھ۔ وقیل، اور کہا گیا، قائل صاحب توضیح، کلمۃ من للتبعیض، کلمۃ من للتبعیض، یہ من کا کلمہ یہ تبعیض کے لیے ہے، فی کل من المثالین، دونوں مثالوں میں سے ہر مثال میں، لیکن فی المثال الاول، لیکن پہلی مثال میں، کل من العبید الشائی، ہر چاہنے والا، غلاموں میں سے ہر چاہنے والا، بعض، وہ بعض ہے، ما قطع النظر عن غیرہ، دوسرے غلاموں سے قطع نظر کرتے ہوئے، اس لیے فیاتق الکل، اس لیے سب کے سب آزاد ہو جائیں گے، فاتعلیلیہ۔ وفی المثال الثانی، اور دوسری مثال میں، الشائی واحد، آزادی چاہنے والا وہ ایک ہے، یتعلق مشیتہ بالکل، اس کی مشیت وہ سب کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے، دفعتاً، ایک ہی مرتبہ میں، اس لیے فلا یستقیم، اس لیے درست نہیں ہوگی، الا بتخصیص البعض، مگر ایک بعض کی تخصیص کے ساتھ ہوگی، یعنی ایک رہ جائے گا۔ ولیکن یرد علیہ، لیکن اس صاحب توضیح کے قول پر اعتراض ہوتا ہے، انہ انشاء الکل، اگر وہ سب کی آزادی کو چاہے، علی الترتیب، ترتیب وار، فحینئذ، تو اس وقت، یصح علی کل واحد، ہر ایک پر صادق آئے گی، انہ شاء عتقہ، کہ مخاطب نے اس کی آزادی کو چاہا ہے، حال کونہ بعض من العبد، اس حال میں کہ وہ غلاموں میں سے بعض ہے، فتأمل فیہ، خدا کے واسطے ان میں کیا کرو، غور کرو، غور و فکر کرو۔ قال، فإن قال، اگر مولا کہے، لأمتہ، اپنی باندی سے، ان کان ما فی بطنک غلاما، تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ لڑکا ہے، فأنت حرۃ، تو آزاد ہے، فولدت غلاما وجاریۃ،
پھر اس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنی، لم تعتق، وہ آزاد نہ ہوگی۔ تفریع شارح کہتے ہیں ماتن کے متن تفریح ہے، لکون کلمت ما عامتاً، ماں کے کلمے کے عام ہونے کی، لأن المعنی حینئذ، اس لیے کہ اس کلام کا معنی یہ ہے اس وقت، ان کان جمیع ما فی بطن کی غلامن، تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ سب کے سب وہ لڑکا ہے، فانت حرۃ، تو آزاد ہے، ولم یکن کذالک، اور اس طرح نہ ہوا، بل کان بعض ما فی بطنها غلامن، بلکہ اس کے پیٹ میں جو کو بعض تھا وہ لڑکا تھا، وبعضہ جاریۃ، اور میں سے بعض وہ لڑکی تھی، فلم یوجد الشرط، اس سے شرط نہیں پائی گئی۔ شارح کہتے ہیں لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے، فحینئذ، اس وقت، ان یجب قراءۃ جمیع ما تیسر من القرآن فی الصلاۃ، نماز میں قرآن میں سے پھر جو بھی آسان ہو ان سب کی قرأت پھر واجب ہوگی، عملاً بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان فقرؤوا ما تیسر من القرآن پر عمل کرتے ہوئے۔ شارح کہتے ہیں اعتراض نہ کیا جائے، لأننا نقول، اس لیے ہم جواب میں کہیں گے، بناء الامر علی التیسر، آسانی پر امر کا مبنی ہونا، ینافی ذالک، یہ ان سب کے شمول کے یا عموم کے منافی ہے۔ وما، اور یہ جو ما ہے، یجیء بمعنی من مجازن، یہ من کے معنی میں بھی آ جاتا ہے مجازن، پہلے وعدہ کیا تھا سیجیء، یہ آ گیا متن میں آ گیا۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، ما بمعنی من ہے۔ شارح کہتے ہیں ولم یتعرض لمثل ذلك فی من، ماتن پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ماتن نے من میں اس کو ذکر نہیں کیا، من میں اس کو ذکر، وہ تو شارح نے ذکر کیا نا، فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، من ذوی العقول کے لیے ہے، مجازن غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتی ہے، تو من کے کو ذکر نہیں کیا۔ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَن، اس جیسے کے ساتھ مصنف نے تعارض نہیں کیا من میں، عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُ، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، لِقِلَّتِهِ، اس لیے کہ وہاں کیا کہا، وقد یستعمل، قد تقلیل کے لیے مضارع پر استعمال کیا، تقلیل کے لیے، وہ قلت کی وجہ سے ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي صِفَاتِ مَن يَعْقِلُ أَيْضًا، اور یہ جو ما ہے یہ ذوی العقول کے صفات میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تقول، تو کہتا ہے، ما زید، زید کیا ہے، فجوابہ الکریم، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کریم ہے، تو کریم صفت ہے۔ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اے الطیبات لکم، کافی ہے، کل انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔